الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ پروگرام جاری اور ساری ہے۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے اخلاص اور ریا سے بچنا۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں اور ریا آپ جانتے ہیں دکھاوے کو کہتے ہیں۔ اخلاص یہی ہے کہ جو کام بھی آپ کریں اللہ کے لیے کریں، اور سادہ تعریف اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، یا یہ کیفیت ہو، کم از کم درجہ یہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو احسان کہتے ہیں۔ اور یہ جو احسان ہے نا، درجہ احسان، یہ بھی اخلاص کا بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ یعنی آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے اللہ کے لیے، کسی سے بچھڑنا ہے اللہ کے لیے، کسی سے تعلق رکھنا ہے اللہ کی ذات کے لیے، کسی سے تعلق توڑنا ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ عبادت کرتے ہیں نا تو اس خیال سے کرتے ہیں کہ فلاں شخص دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ کے راضی ہو جائے گا، تو اس کو شرک خفی کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی عبادت کا جو ہے وہ ثواب نہیں ملتا۔ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا
کو پانے کے لیے اور صرف اللہ کے لیے سارے امور سر انجام دینا، اس کو اخلاص کہتے ہیں، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ حضرت سہیل تستری بہت بڑے اولیاء کاملین میں سے ہیں، صوفیاء کے امام کہلاتے ہیں۔ ایک دن ان کا بھانجا ان کی خدمت میں آتا ہے اور کہتے ہیں حضور میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے روزانہ کہنا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، 7 مرتبہ تیرے الفاظ یہ ہونے چاہیے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ 2-4 ہفتے وہ آتے رہے، پھر آئے حضور میں نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، 6-7 مرتبہ میں یہ کہتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اب اس کو 20 بار کہا کر۔ جب کافی عرصہ گزرا تو دوبارہ اپنے ماموں کی خدمت میں آتے ہیں، حضور میں نے یہ وظیفہ کر لیا ہے۔ فرمایا کیفیت بتاؤ؟ کہا اب میں نے گناہ ترک کر دیے ہیں۔ کیوں؟ جب بھی میں کوئی مجھ سے خطا ہونے لگتی ہے فوراً مجھے یہی جملہ یاد آتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بظاہر تو یہ آپ کو چھوٹا سا یہ ایک عمل نظر آتا ہے، عمل لگتا ہے، لیکن اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نقبا، نجبا یہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ اس کو میں یوں اس حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے وظیفے کو یوں کھول کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر کسی بچے کو عادت ہو سگریٹ پینے کی اور خوف بھی ہو، حیا بھی ہو، شرم بھی ہو، تو کیا ایسا شرم والا بچہ اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پیے گا؟ اچھا ایسے آپ آگے چلیں، کوئی شرابی ہو تو کیا وہ سرے عام پولیس کے سامنے شراب پیے گا؟ تو یارو باپ سے بھی ڈرتے ہیں، پولیس سے بھی ڈرتے ہیں، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کیمرے کی آنکھ کو دیکھ کر کوئی ایسا کام سر انجام نہیں دیتے جس کی وجہ سے آپ کی رسوائی ہو، تو کیمرے کی آنکھ تو عارضی ہے، خدا کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے۔ تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں تجھے بڑے ورد، وظیفے، معاملات، نوافل اور کثرت عبادات کی طرف تو بعد میں لے کے جاؤں گا، پہلے یہ بنیاد ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے لیے آپ آئیں گے نا، اب آپ یہ تصور کر لیں جب اذان ہو رہی ہے کہ میرے یار کا بلاوا آیا ہے، اس کی لذت کچھ اور ہوگی، اور آپ یہ اس نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ اور ویسے بھی یہ حکم ہے نا کہ اگر تمہارا دل کرے کہ تم خدا سے باتیں کرو تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو، اور اگر یہ دل کرے کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ آپ نے ہر وقت اسی تصور میں محو رہنا ہے، اسی تصور میں مگن رہنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، کچھ دن گزرے، نئے نئے مرید ہوئے تھے، اپنے شیخ کے قریب ہو گئے، تو جو باقی لوگ تھے وہ پیر بھائی وہ حسد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا حضور یہ کل مرید ہوئے ہیں، یہ آپ کے قرب میں، آپ کے دامن میں بیٹھتے ہیں، ہمیں تو عرصہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ والے جب کسی کو قریب کرتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی نافرمان کو فرما بردار بنانا ہو تو اس وقت قرب دیتے ہیں تاکہ یہ فرما بردار بن جائے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خشک لکڑی کو آگ جلدی پکڑتی ہے تو اس کو قریب کرتے ہیں کہ عشق خدا اور عشق مصطفیٰ اس کے سینے میں آ جائے گا، اس کا سینہ مدینہ بن جائے گا۔ تو یہ ہر ایک بزرگ کی اپنی طبیعت اور طریقہ کار ہے۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی کو جب مریدین نے کہا حضور آپ ان کو اتنا قریب بٹھاتے ہیں، اتنا قرب سے نوازتے ہیں، تو فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اس کو اتنا قریب کیوں بٹھاتا ہوں۔ تو آپ نے سارے اپنے خلفاء کو اور اعتراض کرنے والوں کو اور محبت والوں کو اور حسد والوں کو سب کو ملا کے پرندے پکڑا دیے، غالباً مرغی تھی۔ فرمایا یہ ایسی جگہ پہ ذبح کر کے آنے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب سارے چلے گئے چھریاں لے کے واپس آئے۔ کسی نے کہا حضور والا قبرستان گیا تھا کوئی نہیں تھا، کسی نے کہا کسی کھنڈر ویرانے میں گیا تھا، کسی نے کہا پرانی اور بوسیدہ عمارت کے پاس جا کے میں نے اس کو ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب آتے ہیں تو اسی طرح چھری بھی ہے، اسی طرح پرندہ بھی ہے۔ مرشد نے سوال کیا آپ نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ عرض کرنے لگے غریب نواز آپ نے قدغن یہ لگائی تھی، شرط یہ لگائی تھی کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ خدا کی قسم جہاں بھی جاتا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا۔
میں جہاں بھی جاتا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ فرمایا شیخ نے کہا دیکھا جو ہر وقت توجہ اللہ رہے، جس کی توجہ ہر وقت خدا کی بارگاہ میں رہے، جس کا سب کچھ اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا اس کی رضا ہو، مقام اخلاص پر فائز ہو، مقام احسان پر فائز ہو، پھر کیوں نہ وہ اللہ کے ولیوں کے دامن میں بیٹھ کر قرب خدا اور قرب مصطفیٰ کو پائے گا۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا شہزادہ گرفتار ہو کے آیا۔ جب آیا نا تو اس نے دیکھا کہ صحابہ کی تعلیمات، تربیت، محبت اور جو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھیں وہ متاثر ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جب وہ شہزادہ سامنے کھڑا ہوا، اب دیکھیں وہ ذہین لوگ تھے، فتین لوگ تھے اور اچھے ذہن رکھنے والوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ ہماری تو تربیت یہ ہے کہ ہم نے غیبت، چغلی اور حسد کے سوا کچھ نہیں سیکھا۔ ہمیشہ دانا اور ذہین وہی لوگ ہوں گے جو غیبت، حسد اور چغلی سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے درجے اس جہان بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، اس جہان بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب بندہ ذہین تھا، اس نے کہا حضور میرا سر قلم بعد میں کیجئے گا، پہلے مجھے پانی تو پلائیں۔ جب اس شہزادے کو پیالہ پانی کا دیا گیا تو وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا اور کہنے لگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھ سے وعدہ کریں جب تک یہ پانی میں نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا وعدہ ہے۔ جب آپ نے وعدہ کیا اس نے پیالہ زمین پہ پھینک دیا، پانی گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ایک چال چل رہے ہو، مکار ہو۔ وہاں بڑے بڑے جید صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے ضمانت خود دی ہے، اب یہ اس وقت تک قتل نہیں ہو سکتا جب تک یہ پانی نہ پیے، اور یہ پانی پی نہیں سکتا کیونکہ اس کو زمین پی گئی ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ جب وہ رہا فاروق اعظم کے سامنے کچھ دن، اس نے اخلاص دیکھا، محبتیں دیکھی، تو اس نے کہا حضور میں نے مسلمان ہونا ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے متاثر کیا ہے؟ کہا حضور یہاں آ کے میں نے سیکھا ہے کہ جان جانا، جان کائنات مصطفیٰ، جان رحمت، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو میں نے یہ سبق لیا کہ ابھی میں کہوں میں نے مسلمان ہونا ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ اعتراض کر دے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو میں نے کہا میں موت کا ڈر ہٹا لوں، آپ کو جو اخلاص میرے مصطفیٰ نے سکھایا میں بھی اس اخلاص پہ چلتے ہوئے کلمہ پڑھوں۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو حضرات سو رہے ہیں ان کو دوسرے ساتھ والے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو پکڑ کے ہلا دیجئے، بھئی یہ سونے کے لیے نہیں ہے، آپ نے سننا ہے، آپ سننے کے لیے ہیں، سونے کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے جن لوگوں کے پاس اخلاص ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مثنوی شریف کے اندر، میں رات ہی پڑھ رہا تھا کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک کافر کے سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو قتل کرنے کے لیے اس نے منہ پہ تھوک دیا۔ جیسے آپ نے اس نے منہ پہ آپ کے تھوکا نا، آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا دوبارہ لڑو۔ اس نے کہا آپ نے مجھے چھوڑ کے دوبارہ یہ لڑائی کے لیے کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا تو نے میرے منہ کے اوپر تھوکا ہے، اور اگر اسی وقت میں تجھے قتل کر دیتا میری ذاتی رنجش اور دشمنی شامل ہو جاتی۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم تو ہماری ذاتی رنجشیں ہوتی نہیں ہیں، ہم تو ناراض بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں تو تب بھی اس کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضور پھر اگر اتنا پیارا دین ہے جہاں اتنا اخلاص ہے کہ اپنی ذات کی نفی کر دی جاتی ہے، اللہ کی رضا کو مقدم کیا جاتا ہے، پھر حضور میں کافر نہیں رہ سکتا، آپ کلمہ پڑھا دیں۔ عزیزان محترم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک کے موقع پر ایک شخص کو بھیجا رکا لے کے کہ جائیں اور جا کے خالد بن ولید کو کہیں آپ کو جو میں نے جرنیل بنایا ہوا تھا، سپہ سالار بنایا ہوا تھا، آپ کو معزول کرتے ہیں۔ اب یہ جو بندہ میرا رکا لے کے آیا ہے یہ سپہ سالار ہے، یہ امیر ہوگا، آپ کی مرضی واپس آ جائیں، آپ کی مرضی سپاہی، عام سپاہی بن کر آپ جنگ کریں۔ آپ اندازہ لگائیں جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کو بندہ معزول کر دے اور کہے کہ اب تو نے عام سپاہی بن کے لڑنا ہے، تو یہ نفس برداشت کرتا ہے؟ لیکن جن کی تربیت جان جانا نے کی تھی، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، حضرت خالد بن ولید نے وہ رکا چوم کے سر پہ رکھا، اس کو سپہ سالار بنا دیا گیا،
امیر بنا دیا گیا اور آپ عام سپاہی کی طرح لڑ رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، اے خالد بن ولید تیرا دل نہیں ٹوٹا؟ یہاں تو بات بات پہ لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے، بات بات پہ دل ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلق ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تیرا دل نہیں ٹوٹا؟ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے معزول کر دیا ہے اور عام سپاہی کے لیے لڑ رہا ہے، تیرا دل نہیں ٹوٹا؟ خالد بن ولید نے جو جملے کہے ہمارے لیے مینار نور ہے، فرمایا جب سپہ سالار تھا تب بھی اس کے لیے لڑ رہا تھا، جب سپاہی ہوں تب بھی اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ میری اپنی وجہ ہی نہیں ہے، میری اپنی کوئی جو ہے وہ کیفیت ہی نہیں ہے، طبیعت ہی نہیں ہے، میں اس وقت بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے لیے جنگ کر رہا تھا، آج بھی اکیلا ہوں اور سپاہی عام بن گئے ہوں تب بھی اللہ کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ دیکھیں یہاں تو عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں لڑائیاں اس لیے ہیں کہ فلاں صاحب نے مجھے ہاتھ نہیں ملایا، فلاں نے مجھے چائے نہیں پوچھی، فلاں نے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا، یہ جی ہمیں فلاں چیز نہیں ملی، ہمیں فلاں چیز نہیں ملی۔ یقین فرمائیں جنہوں نے اخلاص کی زندگیاں گزاری ہیں فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی نوازشیں پھر اس کے قریب آتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ جب مدائن کو فتح کیا، مدائن کو آپ نے فتح کیا تو رات کو بیٹھے ہوئے ہیں ایک سپاہی جس نے نقاب کیا ہوا ہے، سپاہی نقاب کیا ہوا ہے اور کوئی چیز نہ ایک کپڑے میں چھپا کے آتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ چھپی ہوئی چیز سامنے رکھتا ہے تو وہ مدائن کے بادشاہ کا تاج تھا، جس کے اوپر وہ سونے کا تاج تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ تاج دیکھا نا تو فرمایا سپاہی اگر تو اس کو چھپا لیتا تو چھپا سکتا تھا، کسی کو علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، لیکن تو میرے پاس لے کے آیا وجہ۔ سپاہی نے کہا حضور بات یہ ہے کہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، میرا خدا تو دیکھ رہا تھا، میں کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں اپنے رب کے ساتھ؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا پھر چہرے سے کپڑا ہٹا، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، اخلاص والوں کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ کہا حضور میں نے اگر چہرے سے کپڑا ہٹا لیا تو مجھے آپ پہچان لیں گے، جس کے لیے میں نے اخلاص اپنایا وہ میری شکل بھی جانتا ہے، میری نیت کو بھی جانتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ میری شکل بھی جانتا ہے، میری نیت کو بھی جانتا ہے۔ اکثر آپ علماء سے اور میں بھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کون ہیں؟ امیر المومنین فی الحدیث ہے، بہت بڑے محدث ہیں، کئی بار ان کا میں تذکرہ کر چکا۔ عبداللہ بن مبارک، عبداللہ ان کا اپنا نام ہے، مبارک ان کی ابا جی کا نام ہے۔ اب مبارک جو تھے نا وہ ایک باغ کے اندر مالی تھے، 4 سال کا عرصہ گزر گیا، اور وہ جو باغ تھا مختلف اس کے اندر پھل تھے، انار تھے، انگور تھے، مختلف فروٹس تھے۔ تو ایک دن وہ باغ کا مالک آیا، 4 سال گزر گئے، 4 سال کے بعد اس نے کہا کھانے کے لیے کوئی پھل لے آئے۔ جو اس نے پھل منگایا نا تو جب اس کو توڑ کے کھانے لگے تو وہ کھٹا تھا، تو مالک نے کہا اور لے آؤ، پھر لے آئے، کھٹا تھا۔ تیسری مرتبہ لے کے آئے، کھٹا تھا۔ انہوں نے کہا کتنے عرصے سے اس باغ کی راکھی کر رہے ہو، رکھوالی کتنے عرصے سے ہو رہی ہے؟ حضور 4 سال ہو گئے۔ انہیں تجھے آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کھٹا پھل کون سا ہوتا ہے اور میٹھا کون سا ہے، تجھے پہچان نہیں آئی؟ انہوں نے کہا حضور میری ڈیوٹی ہے رکھوالی کرنے کی، کھانے کی نہیں ہے، پتہ تو اس کو ہوگا نا جو کھاتا رہتا ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کھایا۔ 4 سال گزر گئے، اس باغ کے اندر ایک دانہ بھی میں نے کھایا ہو تو حرام ہے، میری ڈیوٹی رکھوالی کرنے کی تھی، کھانے کی نہیں تھی۔ پتہ تو مجھے تب ہوتا کہ اگر میں کھاتا ہوتا، میں نے تو کھایا کچھ نہیں ہے، میں تو رکھوالی کرتا رہا ہوں۔ تو باغ کا جو مالک تھا اس نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو اگر باپ مبارک جیسا تھا اور بیٹی صالحہ تھی اور انہوں نے رشتہ دین پر خوف خدا کی وجہ سے، اخلاص کی دولت کی وجہ سے یہ رشتہ داری قائم کی، تو بیٹا بھی عبداللہ بن مبارک پیدا ہوا ہے، بیٹا بھی عبداللہ بن مبارک پیدا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، کبھی کبھی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ابو داؤد شریف لکھنے والے امام جو ہیں وہ ابو داؤد ہیں، مختلف جو ہیں علماء، آخر ان کی قبریں زندہ کیوں ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا،
کہ امام ابو داؤد، جنہوں نے ابو داؤد شریف لکھی ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سیاستہ میں شامل ہے، تو ابو داؤد شریف کے جو مصنف ہیں امام ابو داؤد ان کا نام ہے۔ سوچ رہا تھا آخر سبب کیا ہے آج تک ان کے نام زندہ کیوں ہیں؟ انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اتنا خدمت کی ہے، اس خدمت کی وجہ سے نام، اور ایک ایک سنت کو انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے کشتی میں، دریا میں کشتی تھی، ظاہر سی بات ہے جب کشتی آپس میں ایک کشتی آ رہی تھی، یہ ان کی کشتی جا رہی تھی، جو راستے میں ملاقات ہوئی تو کشتی کے اندر ایک آدمی کو چھینک آ گئی، اور ہم مسلمان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اگلا کیا جواب دیتا ہے؟ یرحمکم اللہ، یرحمک اللہ، اور پھر جو یرحمک اللہ سنتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہدیکم اللہ۔ اب ہوا یہ کہ ایک آدمی کو چھینک آئی، آپ نے کہا، اس نے کہا الحمدللہ، پھر آواز ہے یرحمک اللہ۔ اب چونکہ آپ کی کشتی دور چلی گئی تھی، کنارے پہ تھی اور وہ کشتی جا رہی تھی، آپ نے فٹافٹ ملاح کو پیسے بھر کے کہا دوبارہ مجھے لے کے جاؤ، میں نے دعا دینی ہے یہدیکم اللہ، یعنی میرے محبوب کی سنت۔ اور یہ جو حکم ہے ایسے غفلت نہ ہو، ایک چھوٹی سی بات کے لیے، ہمارے لیے تو چھوٹی سی، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو دعائیں بھی نہیں آتی۔ دوبارہ جا کے ان کو کہا، جب امام ابو داؤد کا وصال ہوا، کسی نے کہا بتائیں اللہ نے کیا سلوک کیا؟ فرمایا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ تو میرے محبوب کی دین اور اتباع سے اتنا پیار کرتا ہے کہ پیسے بھر کے دوبارہ وہ سنت کو اور دعا دینے کے لیے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے جائے، پھر تیرا رب تجھ سے راضی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اخلاص کی دنیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابن عقیل بہت بڑے محدث ہیں، یہ بھی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک قیمتی ہار ملا جس کے اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ایک دل نے کہا یار کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، اپنے پاس رکھ لے۔ اچھا یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر گری ہوئی چیز ملے نا، اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کو اس کے مالک تک پہنچائیں اس وقت، اور پھر ساری زندگی اعلان کرتے رہیں بھائی یہ کس کی ہے، آپ خود استعمال نہیں کر سکتے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا بھائی چیزیں مل جاتی ہیں، یہ گری ہوئی چیزوں کے بھی اپنے احکامات ہیں، اپنے معاملات ہیں، یہ پورے فقہاء نے پورے باب لکھے ہیں۔ اب یہ امام جو تھے ابن عقیل، ان کو جب وہ سونے کا وہ ہیرے جواہرات کا وہ ہار ملتا ہے نا، تو دل میں یہ ایک کیفیت آتی ہے کہ یار وہ دیکھ تھوڑی رہے ہیں، لیکن کہا نہیں، صحن حرم ہے، مطاف ہے، اور طواف کے عالم میں ہوں، اور پھر میں یہ ہار پی جاؤں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ سائڈ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں لوگوں یہ ہار کس کا ہے؟ ایک نابینا آتا ہے، اس نے کہا یہ ہار میرا ہے، یہ ہار میرا ہے۔ آپ نے وہ ہار اس کے سپرد کر دیا۔ کافی عرصہ گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ابن عقیل ایک جگہ پہ گئے، وہاں بڑے، کیونکہ آپ قرآن پاک کے قاری بھی تھے، امام بھی تھے، ہجرت کر کے گئے تو لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے۔ جس مسجد میں پہنچے تو پتہ چلا 2 دن ہو گئے اس مسجد کا امام جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ تو آپ نے وہاں گئے تو نماز پڑھائی، تو قرآن پاک خوبصورت انداز میں قرات کے ساتھ جب پڑھا نا، تجوید کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھا، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ یہیں امام کھڑے ہو جائے، اور آپ کو ضرورت بھی تھی کہ کوئی جگہ مل جائے اور ہم عبادت بھی کریں، مخلوق خدا کی خدمت بھی کریں اور دین کی تبلیغ بھی کریں۔ اب وہ مسجد میں امام مقرر ہو گئے۔ جب ان کے حسن اخلاق کو لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جو صاحب کا امام تھا نا، اس کی جو بیٹی ہے وہ بڑی نیک اور صالحہ ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، حافظہ ہے، آپ کا نکاح ان سے کر دیتے۔ نکاح ہو گیا۔ جب یہ گھر میں گئے تو دیکھا وہی ہار جو صحن حرم میں ملا تھا اس لڑکی نے پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے ہار کو پہچان لیا اور پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے کہا میرے باپ نبینا تھے، اور ایک دن طواف کرنے کے لیے گئے تو ہار گم گیا، ایک اللہ کا نیک بندہ ملا، اس نے ہار واپس کر دیا، اور میرے والد وہی نبینا تھے جو اس مسجد کے سابقہ امام تھے جہاں آج آپ امام ہیں۔ اور جب میرے والد واپس آئے نا تو بار بار مجھے دیکھ کے نظر تو آتا نہیں تھا، میں جب ان کے سامنے جاتی تو میری آواز پہچان کے کہتے بیٹی میرا دل کرتا ہے وہ جو نوجوان مجھے صحن حرم میں ملا تھا، جس نے ہار پیش کیا تھا، واپس کیا تھا، اس کو چھپایا نہیں، ایسا اللہ سے ڈرنے والا شخص تیرا خامد ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ مجھے ملے ہیں یہ پورے اسباب بنے اس سبب سے ہیں کہ آپ کے پاس اخلاص کی دولت تھی، اللہ کی رضا پہ چلنے والے تھے،
پھر میرے والد کی یہ دعائیں ہیں جن کی وجہ سے آج اتنا نیک اور صالح شخص میرا خامند بنا ہے۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنی زندگیاں اخلاص کے ساتھ گزاریں۔ دیکھیں نا، باپ فوت ہو جاتا ہے، کل خانی کرنی ہوتی ہے، جی برادری ناک کاٹے گی، آپ نے تو برادری کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہے، ایسا ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ کبھی شیخ آ جائیں، مرشد آ جائیں، کوئی استاد آ جائیں تو نماز پڑھ لیجیے، استاد صاحب کیا کہیں گے، یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت وہی ہوگی جو درجہ اخلاص پر فائز ہو۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ وقت کے 100 مٹکے شراب کے اونٹوں پہ لدے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا، سارے مٹکے توڑ دیے، ایک بچ گیا۔ جب ایک بچا نا، اس کو نہیں توڑا، اب سپاہی پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے گئے کہ بھئی اس بندے نے سارے مٹکے توڑ دیے۔ بادشاہ نے کہا مٹکے کی جو سزا ہے وہ تو میں بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا تو نے 99 مٹکے توڑے ہیں، ایک کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا جب مٹکے توڑ رہا تھا تو میرے دل میں یہ تھی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن جب آخری مٹکا آیا میں نے کہا بہت بڑا کام کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اتنا سال ہے، بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا، اتنا نیک ہے، بس میں نے وہ چھوڑ دیا کہ وہ جو میں نے 99 توڑے ہیں وہ اس کی رضا کے لیے، یہ میرا نفس مجھے بتا رہے تو نے بہت بڑا کام کیا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو معاف بھی کر دیا، رہا بھی کر دیا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ پرانے زمانے میں، آج کل تو یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے نا، تو لوگ مرچیں لگاتے ہیں، تو شروع میں دیے جلاتے تھے، تو ایک گھر میں محبوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو دیے لگے ہوئے تھے، تو ہمسایہ آ گیا، اس نے کہا یہ آپ نے نئی بدعت ایجاد کر لیا، آپ نے گھر کو روشن کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے چراغ اپنے نبی کے لیے جلایا ہے، اپنے لیے جلایا ہوتا تو آپ اس کو بجھا دیں۔ اب یہ متعدد کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے وہ چراغ بجھائے، بجھے نہیں، کیوں کہ جو چراغ حضور کے نام کا جل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اس کو پھر بجھا کوئی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح آپ جو ہے نا، یہ اپنے اندر محبت کے چراغ جلائیں، عبادت کے چراغ جلائیں، اخلاص کے چراغ جلائیں، تاکہ یہ عبادتیں اعلیٰ درجے پر پہنچیں۔ ہم تو ویسے کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ اچھا بھائی، آج ہمیں 5000 میں بھی خلافت مل جاتی ہے مختلف سلسلوں میں۔ 2 دن پیر کے پاس گئے، بس انہوں نے پگڑی بندھا دی اور خلافت، جیسے آج کل سبزی کی دکان سے سبزی مل جاتی ہے نا، آج کل خلافتیں بھی ایسے مل جاتی ہیں۔ کوئی معیار نہیں کہ جس کو خلافت دے رہے ہیں اس کو کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں، شرعی مسائل بھی آتے ہیں کہ نہیں۔ اور عموماً تو ماشاءاللہ اب تو جو نئی نسل کے صاحبزادے آ رہے ہیں ان کی داڑھیاں شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ عجیب و غریب ہم لوگوں نے تمسخر بنایا ہوا ہے دین کا۔ تو حضرت بایزید بسطامی جو تھے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو ہمارے بزرگ قرآن والے تھے، ہمارے بزرگ حدیث والے تھے، ہمارے بزرگ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق تھے۔ آج پھر جس زمانے میں جیسے ہم ہیں ویسے ہمیں پیر بھی ایسے ہی مل رہے ہیں۔ حالات تو آپ کی نظر کے سامنے، اب کوئی کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے رات کو جب سوتے ہیں نا تو دیکھ رہے ہیں کہ جو آیات بینات انہوں نے تلاوت کی ہے نا، وہ ان کا جو نور ہے آیات کا وہ چمک رہا ہے، وہ آیات چمک رہی ہیں نور کی روشنی کی وجہ سے، لیکن بیچ بیچ میں نا کچھ آیات خالی ہیں۔ تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی، میرے مالک میں نے سورہ طٰہٰ تو پوری پڑھی ہے لیکن کچھ آیات مجھے نظر نہیں آ رہی، ان کا نور نہیں ہے، باقی آیات تو چمک رہی ہیں۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، بایزید بسطامی جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تمہارا فلاں رشتہ دار گزرا، تو نے اس کو دیکھ دیکھ کے زیادہ سر سے قرآن پڑھا کہ یہ کہے یہ قرآن اچھا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تو نے میرے لیے وہ قرآن پاک پڑھا ہوتا اور اسی طرح جس طرح تلاوت کر رہا تھا میری رضا کے لیے اور اخلاص کی دولت پر فائز ہو کر تو یہ کام کرتا تو تجھے سارا نور نظر آتا۔ ظاہر سی بات ہے جو میرے لیے پڑھا ہے اس کا نور آنکھوں سے دیکھ رہے، جو کسی اور کے لیے پڑھا ہے اس کا نور میں تجھے کیوں دوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، آج تو ہم دیکھتے ہیں 6 مہینے بعد، سال بعد پیروں کی اولاد آ جاتی ہے، کس لیے آئے جی؟ وہ کمائی کرنے کے لیے آئے، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ مگر حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے چلتے ہیں، خان پور اسٹیشن کے اوپر بیٹھتے ہیں تو کسی مرید نے آ کے کہا، حضور آپ کو پتہ ہے
نواب صادق خان عباسی نے کیا کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کیا کیا ہے؟ کہا جی اس نے اعلان کیا کہ جب میرے شیخ آئیں گے تو جیسے وہ قدم رکھیں گے ہر قدم کو گنتی کرتے جانا، ایک ایک قدم پہ میں 1 لاکھ روپیہ ان کی خدمت میں لنگر اور نذرانہ پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا میاں وہ تانگا واپس لے آؤ، ہم واپس چلتے ہیں، پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، اب اپنے نفس کی ضرورت کے لیے جا رہا ہوں، ہمیں ایسی تبلیغ نہیں کرنی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ ہمیں ایسی تبلیغ نہیں کرنی۔ تو دوستو آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ اخلاص پر مبنی تھا۔ امید ہے کہ آپ کو جو میں نے آپ کے سامنے درد دل رکھا ہے اور آپ کو توجہ کروائی ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔